الحكيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمام تعریفیں خداوند علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام حج گئے درود و سلام شخصیت علی ابن ابی طالب، مربی علی ابن ابی طالب، مربیان علی ابن ابی طالب کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجرح الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، پرساداران مولائے متقیان، ماتم داران خاندان رسالت، یقیناً شب ضربت سے لے کر اور شب زخم امام تک، شب شہادت کے درمیان دن کیسے گزارے اہل بیت نے، راتیں کیسے گزاری شہزادیوں نے۔ بہت آسان ہے ایسی شہادت کا راستہ کہ جہاں ایک مرتبہ خنجر چلے اور سر تن سے جدا ہو جائے، لیکن کیسی کیفیت ہے کہ جب سے بابا کے سر پر ضربت لگی ہے کسی شہزادے کو چین نہیں، کسی نبی زادی کو کہاں آرام ہے، بار بار بابا کے زخمی سر کو دیکھ کر فریاد کر رہی ہیں، کبھی مصلی بچھا بچھا کر بابا کے لیے خدا سے صحت کی التماس کر رہی ہیں۔ واقعاً زمانہ تو وہ کہ جب لوگ عید کے حوالے سے تیاریاں کر رہے ہوتے، مگر ہائے اہل بیت کے گھر میں تو قیامت کا سماں ہے۔ کیسی خوشی، کیسی تیاری۔ یہاں تو ایک ہی غم ہے کہ کاش کہ یہ زخم پدر درست واقع ہو جائے۔
رونے والوں، وصیتوں کا محل مولا کی محبت کے حوالے سے کتنے رونے والے ہیں، کتنے فریاد کرنے والے ہیں. نہ سمجھیں کہ بس وہی تھے جو کل کوفے میں تھے، بلکہ پوری کائنات غم علی ابن ابی طالب میں روتی تھی. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں شب 21 کے عنوان میں ایک جملہ لکھا. لکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ زمین پر ایسے سانحات پیش آئے، 2 راتیں زمین پر ایسی گزری ہیں کہ جس رات میں جس مقام سے پتھر کو اٹھاتے تھے، پتھر کے نیچے سے تازہ خون جاری ہوتا تھا. وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ کہ ایک شب شہادت سید الشہداء، ایک شب شہادت علی ابن ابی طالب. 21ویں شب، مولا کی شہادت کی شب. پرسہ اور ماتم کے لیے جمع ہو جانے والے کتنا روئیں گے، کتنا فریاد کریں گے. روتے روتے اگر ہماری آنکھیں بھی ختم ہو جائیں تو کیا سیدہ کو علی کا پرسہ دے سکے؟ کیا عباس علمدار کو اس کے بابا کا پرسہ دے سکے؟ کیا اللہ کا رسول کو اس عظیم شخصیت کا پرسہ دے پائیں گے کہ سارا جہان اگر شہید ہو جائے تو اتنا بڑا غم نہیں جتنا بڑا غم مولا کائنات کی شہادت ہے. آئیے اس کیفیت کو لیے ہوئے ربط مصائب سے پہلے چند جملے مولا کی فضائل، اور صرف اس لیے فضائل کہ اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے والدین کے ایصال ثواب، تمام حاضرین کے اعمال کی قبولیت کے لیے کوئی شک نہیں کہ بغیر محبت علی ابن ابی طالب کے نہ کوئی عمل کل کسی کا قبول تھا اور نہ کوئی عمل آج کسی کا قبول ہے. قبول وہی ہے جس کو علی کی ولایت قبول ہے. اسی مناسبت سے فضائل مولا اور مولا کے پیغامات کو لیے ہوئے آج ہمارا عنوان ایک دن مولا کے کرم کو بیان کیا تھا، ایک دن مولا کے علم کے حوالے سے چند جملے بیان کیے تھے، اور آج مولا کی عبادت کے عنوان سے چند باتیں ان 2 آیات کے ترجمے کے ساتھ جو عام طور پر ایک آیت تو پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے کی ایک آیت لوگ نہیں پڑھتے. میں نے آج دونوں پڑھی ہیں اور اس لیے خاص طور سے تلاوت کی ہے کہ تاکہ اگر آپ کو موقع ملے اور آپ کسی سے بات کرنا چاہیں، ویسے بات تو ان سے کی جاتی ہے کہ جن کی عقول پر تعصب جاہلیت کے پردے نہ ہوں، اور جاہلیت کے پردے اٹھتے ہی جب ولایت کا نور نازل ہوتا ہے. ورنہ اسکولوں میں جا کر کب کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ مدرسوں میں پڑھنے والے اگر علماء ہو جاتے تو پھر سب بھی صاحب علم ہوتے. العلم نور، علم تو نور ہے. اللہ کے رسول کی روایت ہے العلم نور. حیرت کی بات ہے جو محمد مصطفیٰ کو نور نہ سمجھیں وہ علم کو کیا نور سمجھیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑے اختصار کے ساتھ 2-3 جملے سے بیان کر سکوں گا وقت کو دیکھتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ بات یاد رہے قرآن مجید میں، قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں کہیں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے وسمعی یا جارہ کے معنی میں، کہ پروردگار نے سنایا کسی اور کو ہے، نام کسی اور کا لیا ہے. دلیل چاہیے کہ مخاطب کے بعد دیکھو خطاب کیا ہے. اگر خطاب مومن کے شان و مرتبے کے اعتبار سے ہے سمجھو کہ جو مخاطب وہی مراد ہے، اور اگر بات کا خطاب مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے تو سمجھو مراد کوئی اور ہے، خطاب کسی اور سے ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا میں نے اس لیے وضاحت کر دی
کہ کہیں کوئی اس لفظ کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے. اے صاحبان ایمان، اب میں آج ترجمہ کرتا ہوں اپنے بڑے بھائیوں والا. اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں. ترجمہ سب یہی کر رہے. یہ کہتے ہیں مومن اور مسلمان برابر ہیں، تو یہاں برابر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. برابر. آگے الفاظ کیا ہے؟ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اگر پلٹ جائے اپنے دین کی طرف. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی پرانا دین بھی ہے؟ ابھی ذاکر اول پڑھ رہے تھے کہ نہ جانے کب پلایا تھا ماں نے، وہ کیا ذائقہ تھا جو نام علی کا ابھی تک زبان پر ہے. کب پلایا تھا؟ ہم کب بنٹیں گے؟ چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی پردیس میں یہاں پر آیا ہو تو اس سے کہا جائے واپس پلٹ جاؤ، تو کوئی اس کا وطن تو ہوگا نا، یا پلٹ کے جائے گا. لیکن اگر مجھ سے کہا جائے پاکستان میں کراچی کے ممبر پر کہ پلٹ جاؤ، پلٹ لوں گا کہاں پر؟ میرا کوئی وطن ہی معلوم نہیں. بہت غور کیجئے گا. جیسے وطن نہیں تو یہی وطن، ایسے مذہب نہیں تو یہی مذہب. تو پلٹے گا وہ جو کہیں سے پلٹ کے آیا ہو. پلٹے گا وہ جو کہیں سے پلٹ کے آیا ہو. تو اب اس سے کہا خدا نے من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی، نام نہیں لیا، من کوئی بھی ہو، نام تم خود لکھ لو. ہم نے تو خالی چھوڑ دیا ایک کالم. نام تم خود لکھ لو. تم میں سے جو بھی پلٹ جائے، پلٹ جائے. اب چاہے قلت میں پلٹے یا کثرت میں پلٹے، ہاں، جو پلٹ جائے. کس پہ پلٹ جائے؟ اپنے دین پہ واپس پلٹ جائے، مرتد ہو جائے. مرتد ہوتا وہ ہے جس کا کوئی دین پرانا ہو اور پھر نیا مسلمان ہوا ہو. ٹھیک. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. پھر خدا ایسی وارننگ دیتا ہے کہ اگر پلٹ جاؤ گے تو ہمارے پاس بھی جواب موجود ہے. کیا جواب ہے؟ کہ سوف یأتی اللہ بقوم، پس اللہ لائے گا ایک ایسی قوم کو. اللہ لائے گا ایک ایسی قوم کو. اللہ لائے گا ایک ایسی قوم کو. قوم کا مطلب کیا؟ کیا ان کے بال لمبے ہوں گے؟ کیا ان کے چہرے الگ ہوں گے؟ کیا ان کی آنکھیں چار ہوں گی؟ ہاں، چار آنکھیں تو ہیں سب کی چار آنکھیں. کسی کی دو بند ہیں، بس دو ہی کھلی ہیں. کسی کی چاروں کھلی ہیں. اور مجلس میں آ کر بھی اگر چاروں نہ کھلیں تو کب کھلیں گی؟ تو پہچان کیا ہے؟ نہ پہچان آنکھوں سے، نہ پہچان بالوں سے، نہ پہچان ہونٹوں سے، نہ رخساروں سے، نہ ہاتھوں سے، نہ سینے کی قوت سے. پہچان ہے 5 باتوں سے. اتفاق سے 5 کا ہنسا. مائدہ 5واں سورہ، اور 55 سے پہلے، جیسے بچپن سے پہلے ماں نے پلایا شیر محبت علی ابن ابی طالب، ایسے آیت نمبر 55 سے پہلے آیت نمبر 54، اس میں 5 نشانیاں. پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی نمبر 1 یہ ہے کہ یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اس قوم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّونَهُ، اور اس قوم کی دوسری نشانی، پہلی کا پارٹ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرتی ہے. تو کہیں یک طرفہ محبت کے دعوے ہیں اللہ کا نام لے کر، کہیں 2 طرفہ محبت کا نزول ہے نئی قوم کہہ کر. ایسی قوم کو لائیں گے. خدا بھی کہتا ہے تم پلٹ جاؤ واپس. تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے بل بوتے پہ اسلام چلتا ہے؟
ارے تم تو اپنے بلبوتے پر خود نہیں چل سکتے، اسلام کیا چلے گا تمہارے اوپر؟ تو سمجھو قوم کون سی ہوگی؟ اس کی پہلی علامت کہ وہ قوم سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی. ٹھیک بات واضح ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اذلۃ علی المؤمنین، وہ قوم کی پہچان یہ ہے کہ مومنوں کے بیچ میں بڑے انکساری کے ساتھ رہیں گے. اس کی پہچان یہ ہے. بہت غور کیجئے گا، کچھ نادان ہیں جو قوم میں آ کر تو شیر بن جاتے ہیں. اب چلیں سن لینا تو کیا مسئلہ ہے، تنقید بھی سنیے نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قوم میں آ کے شیر بن جاتے ہیں اور شیروں کے سامنے جائیں تو کیا بنیں گے پھر، وہ الگ بات. خیر وہاں شیر ہوتے ہی کب ہیں؟ شیر تو وہیں ہوتے ہیں کہ جہاں خدا نے شیر بنائے ہیں. جہاں خدا نے شیر بنائے ہی نہیں ہیں وہاں شیروں کی تصویر بنانے سے، شکل خوفناک بنانے سے جو چاہو بن سکتے ہو، مگر شیر خدا نہیں بن سکتے. جملہ کیا تو خیر پہلا مرحلہ مکمل. پہچان کیا؟ نمبر 1 محبت. خدا ان سے محبت کرتا ہے، کرتا رہے گا. یحب صیغہ مضارع، کرتا ہے کرتا رہے گا. کی نہیں تھی، کرتا ہے کرتا رہے گا. جب تک وہ رہے گا تب تک کرے گا. یہ قوم اس سے محبت کرتی ہے اور کرتی رہے گی جب تک قوم رہے گی. جب تک خدا رہے گا تب تک قوم رہے گی. محبت کی بات ہے نا، محبت کی بات. یحب کا جملہ ہے. اس کے بعد کہ مومنوں کے بیچ میں ایسے رہتے ہیں بڑے انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. عزت علی الکافرین، اور جب کافر کے مقابلے پر آتے ہیں تو بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ایسے سخت ہو جاتے ہیں، ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ وہی ہے جو ابھی مجلس میں تھا سر جھکائے ہوئے اور ابھی جہاد کے میدان میں ہے تلوار اٹھائے ہوئے. ٹھیک تو پہچان کیا ہے؟ پہچان نمبر 3 کہ کافروں پر سخت. اس کے بعد پہچان نمبر 4 یجاہدون فی سبیل اللہ ہے، جہاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ کے راستے میں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آخری 5ویں پہچان کیا ہے؟ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. جو بولتا ہے بولتا رہے. کوئی دیوانہ کہتا ہے تو کہتا رہے. کسی کے دیوانہ کہنے سے نہ کل کوئی دانا دیوانہ ہوا تھا. اور نہ آج. کوئی گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کھاؤ گے بس. جس کالے جھنڈے پر حسین کا نام ہوگا وہ امن کی علامت ہوگا. اور جس کالے جھنڈے پر جو چاہو لکھو، اگر حسین کا نام نہیں تو امن کا نشان نہیں. اب آپ سارے کالے جھنڈے جانتے ہیں نا، وہ چاہے یہاں اٹھیں وہاں اٹھیں وہاں اٹھیں جہاں چاہیں اٹھیں، لیکن کالا جھنڈا وہی ہے جس پر حسین کا نام ہے تو امن کا پہچان، امن کی نشانی ہے. اور چونکہ امن کی بات ہے اور محبت کے ساتھ ہے، اس کے بعد جملہ مکمل کرتے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ نہیں ڈرتے، خوف نہیں کرتے، جو چاہے ان کی ملامت کرے، کسی کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے. پھر ان کے پاس یہ سب کچھ آیا کیسے؟ کہ گھر سے لائے تھے اپنے. آپ آئیں تو کیا نیاز گھر سے لائے تھے؟ لائے تھے گھر سے؟ کہ نہیں، نیاز گھر سے لائی نہیں جاتی، نیاز گھر پہ لے جائی جاتی ہے. ٹھیک تو کیا لائے تھے گھر سے؟ کہ گھر سے ولایت لائے تھے. ذالک فضل اللہ ہے. اب یہ نام نہیں کسی کا فضل اللہ. ہاں ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے.
تو جسے چاہے وہ عطا کر دے. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کس پہ ہوگا؟ جسے وہ چاہے گا. وہ کسے چاہے گا؟ اگر اس کو پہچاننا ہو تو سورہ دہر پڑھو, سورہ انسان دیکھو, تو کم از کم انسانیت سمجھ میں آئے گی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد, آپ کا مقام وہ ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو خدا کی چاہت کہاں ہے؟ جنگ خیبر. جنگ خیبر وسعت کی بات کرتے ہوئے مجھے آپ سے ایک کام نکالنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے آپ سے کام نکالنا ہے. کام کیا ہے؟ کام یہ کہ یہ شب قدر بھی ہے, شب شہادت بھی ہے. ایک اعتبار احتمال رؤیت کے اعتبار سے شب شہادت بھی ہے, شب قدر بھی ہے, شب محبت بھی ہے, شب عبادت بھی ہے, شب برکت بھی ہے, شب سخاوت بھی ہے. تو پھر کیوں نہ سخاوت سے آغاز کریں. اور جنگ خیبر کا وہ جملہ سننے سے پہلے, خیبر میں مال بٹا تھا, یہاں ہم آپ سے مال لیں گے. خیبر میں مال بٹا تھا. تو یہ امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام, امام بارگاہ شارجہ, کہ والنٹیئرز آپ کے سامنے, ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر مومنین سے جو دام درہم سخن تمام تر, یہ بات یاد رہے, خالی افطار کے لیے نہیں, خالی نیاز مجلس کے لیے نہیں, بلکہ جتنے کام نام علی ابن ابی طالب پر یہاں ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کے لیے آپ کا تعاون انشاءاللہ برکتیں, رحمتیں اور مغفرتیں. اور کیوں نہ صدقہ نکالیں آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کا. آج ہمارا مولا زخمی ہے. جیسے صدقہ امام زمان نکالتے ہو, ایسے آج صدقہ جد امام زمان نکالو, تاکہ خدا آپ کے رزق میں وسعت و برکت بھی عنایت فرمائے. اور محمد وآل محمد صلوات. مومنین کچھ ضروری اعلانات ہیں. انشاءاللہ اعمال شب قدر متواتر پیر تک جاری رہیں گے. آج کی مجلس کے بعد ماتمداری ہوگی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ 10:15 بجے اعمال شروع ہو جائیں گے, جس کے بعد سحری کا اہتمام ہے پارسل. اس کے علاوہ امام بارگاہ علی رضا کی جانب سے یہاں پر جو مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, پروگرام ٹھیک نماز مغربین سے شروع ہوتا ہے مرد حضرات کے لیے, اس کے بعد افطار ہوتی ہے, اس کے بعد درس قرآن ہوتا ہے, اور اس کے بعد درس قرآن کے بعد مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں, اور آخر ماہ رمضان تک انشاءاللہ مجالس کا انعقاد ہوگا, جس سے مولانا سید محمد علی نقوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. اور آپ لوگ سے ایک اور دفعہ میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں. کافی باہر پبلک ہے, ایک صلوات پڑھتے ہوئے جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیے پلیز. باہر دیگر بآواز بلند صلوات. جنگ خیبر اور جنگ خیبر پوری جنگ اپنے مقام پر صرف ایک جملہ اس قوم کی پہچان تاریخ میں ہوئی کہ نہیں ہوئی, آیت ہو اور پہچان نہ ہو, صامت کہے اور ناطق نہ سمجھائے, کتاب ہو استاد نہ ہو, کیسے ممکن ہے قلم ہو دعوات نہ ہو. تو لازم ہے کہ اگر جسم ہے تو روح بھی ہو,
تو خیبر اور خیبر کے مرحلے پر بہت سے بزرگ گئے اور جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے، لیکن ایک کمی کے ساتھ، وہ کمی تھی ناکامی کی۔ بہت آسان الفاظ میں ایک کمی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں، کمی تھی ناکامی کی۔ آخری قلعہ قلعہ قموس اور اللہ کے رسول سب کو آزما چکے نا، سب کا چہرہ تاریخ کے آئینے میں دکھا چکے کہ اب جب ان کو دیکھ لیا ہے، ان کو دیکھ لیا ہے، تو اب اس کو بھی دیکھو کہ جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ پہلے تم جس کو دیکھنا چاہتے تھے اس کو دیکھ لیا نا، اب وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو مشکل بہت بڑی ہے تو آپ پہلے اپنے جتنوں کو پکار سکتے پکار لو، جب کوئی مدد کو نہ آئے تو پھر ہمارے والے کو پکار لینا۔ سب کو رسول نے آزمایا اور کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک رات ایڈوانس میں اعلان کیا، کل یہ ہوگا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَ، غدن کل ضرور دوں گا میں رعیت علم، اس کو دوں گا۔ رجل، یا رسول اللہ یہ آپ نے جنس بیان کر کے باقیوں کی جنس پر شک میں ڈال دیا۔ رجل کہہ دیا، تب رجل کے بعد بچتا ہی کیا ہے سوائے کمزور صنف کے؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَ، اور آپ دیکھ سکتے، آج بھی دیکھ سکتے کہ کسی کو صنف کی پہچان کرنا ہو تو خالی برقع دیکھ لے، تاریخی برقع ہے، تاریخی، آج سے نہیں ہے، یہ امیر مختار کے زمانے انتقام سے ہے۔ جن جن کو مختار یاد ہیں وہ چہرہ کھول کے لڑتے ہیں، جن جن کو مختار کے زمانے کے بھاگے ہوئے یاد ہیں ان کو روش بھی یاد ہے ان کی، گئے کیسے تھے معلوم ہے نا۔ تو اب رجلن کس کو دوں گا؟ علم، مرد کو دوں گا۔ تو بہت سے تھے جو ابھی بھی آس میں تھے کہ شاید ہمیں مل جائے۔ کرارن غیر فرارن، اس کو دوں گا جو مرد کرار ہوگا، اور ایسا کرار ہوگا کہ صرف کرار نہیں بلکہ فرار کا غیر ہوگا۔ غیر میں 3 ہی حرف ہیں، غیر فرار ہوگا، ٹھیک، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے 2 ہی آنکھیں ہوں گی، سر پہ بال ہوں گے، قد چھوٹا ہوگا، ایک کچھ نہیں بتایا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اب یا آیت پڑھو یا روایت، اس قوم کی پہچان یہ ہے، جس قوم میں امیر علی ابن ابی طالب ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم اللہ سے محبت کرتی۔ پہچان عزیزان محترم، قوم کی پہچان، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور مومنوں کے درمیان بہت شفیق، کافروں پر بہت سخت، کون؟ جس سے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ ہو، لوگ کہتے رہیں چھوڑ دے مولا، بڑے خاندان کا ہے، شراب پی لی تو چھوڑ دیجئے۔ فرمائے چھوڑ کیسے دیں گے؟ تو خدا کی حد کا معاملہ ہے۔ کہا وہ آپ کی بیعت توڑ دیں گے؟ کہا بیعت توڑتے ہیں تو توڑ دیں، میں خدا کی حد نہیں چھوڑ سکتا۔
بہت خوب، میں آپ کو لے آیا اس مقام پر. ٹھیک، تو بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے کوفہ چھوڑ دیا تھا. بہت سے ایسے تھے جنہوں نے کوفہ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑ دیا کوفہ؟ یہ غیر نہیں ہے، یہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو مولا کا کہتے ہیں. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات تو الگ ہے. خیر، کوفہ چھوڑ دیا تھا. چھوڑ کیوں دیا کوفہ؟ کہ علی کی عدالت برداشت نہیں ہو سکتی. صرف عدالت، صرف عدالت. اور عدالت اور عبادت صرف ایک جملے مکمل کرتے ہوئے، باتیں بہت، مگر کیا کروں کہ رات کا وقت ہے. اگر سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا تو روک لیتا. سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا تو روک لیتا، مگر کروں کیا کہ قرآن کے نزول کا وقت ہے. کیسے روکوں؟ اسی لیے قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ملاتے ہوئے اس کی عبادت کی شان یہ ہے کہ جنگ خیبر، جنگ خندق، ایک ایسا تیر امام کے پائے مبارک پر لگا. بہت بار آپ کو سنا ہوا، ایسا تیر لگا جو بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں شاید مولا نے جنگیں لڑی ہیں، ضربتیں لگائی ہیں، کھائی نہیں ہیں. پھر اجر و ثواب کا عنوان مکمل کیسے ہوگا؟ اگر مولا اس طاقت سے لڑتے کہ جس طاقت کی بنیاد پر خدا نے مولا کو مولا بنایا تھا، تو قسم ہے ذات پروردگار کی، مولا کو زحمت ہی نہ ہوتی. انگلی کا اشارہ کافی تھا. مرہ بن قیس نجف پہنچا ہے مولا کی شہادت اور دفن کے کافی عرصے بعد. خوارج کا ایک اور بدنام ترین شخص، اور آیا ہے مولا سے لڑنے کے لیے قبر کے پاس. نجف پہ حملہ کیا. بہت غور کیجئے گا، میں نے کچھ ماضی کو کچھ حال و استقبال کے آئینے سے ملایا ہے. مرہ بن قیس اس کا نام ہے. پہنچا ہے نجف. نجف کے دروازے پر نجف کے مومنین نے اس کا مقابلہ کیا. بہت لوگ شہید ہوئے. بالآخر اس کے ساتھ آنے والے 1000 مسلح افراد نجف میں داخل ہو گئے اور قبر مولائے کائنات پر پہنچا. ذریح مبارک بنی ہوئی ہے، روزہ بنا ہوا، تب کی بات ہے یہ. اور پہنچ کر کہتا ہے کہ نکل کے مقابلہ کریں. لڑنے کے لیے آیا. وہ آج تک نجف کے روزہ مولائے کائنات کی میوزیم میں وہ جعلی روزے کی محفوظ ہے. پہلے لگی ہوئی تھی خود صندوق پر ذریح مبارک کے، اور اب وہ جعلی میوزیم کے اندر ہے. اس میں سے باقاعدہ 2 انگلیاں مولا کی جیسے برآمد ہوئی ہوں. یہ 2 انگلیاں مجھے کبھی تو اس وقت یاد آتی ہیں جب تشہد میں گڑبڑ ہوئی تھی. اب جن کو ذرا سی تاریخ کا اشارہ کہوں تو پہنچ جائیں گے کہ جس کے تشہد پڑھتے پڑھتے آخر میں خالد کا نام لیا تھا، وہاں بھی 2 انگلیاں تھیں. اور یہاں مرہ بن قیس جب امام سے لڑنے کے لیے آیا تو آپ کی قبر مطہر سے 2 انگلیاں امام کی برآمد ہوئیں، اور امام نے اپنی 2 انگلیوں سے ایسے وار کیا جیسے 2 دھاری تلوار سے وار کیا جاتا ہے. اور مرہ بن قیس کی گردن کٹ کے گر پڑی. لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر حکم پروردگار نہ ہو تو یہ انگلیاں بہت ہیں. بھئی جس انگلی سے چاند ٹوٹ سکتا ہے اس انگلی کو چوس کر علی جوان ہوا ہے. عزیزان محترم، بس ایسی عبادت گزار کہ پاؤں سے تیر نکال لیا گیا. اور کب نکالا گیا؟ کہ نماز کی حالت میں. بہت مشہور روایت، ہائے میرا مولا، ایسی نماز اس پر نمازیں قربان ہیں، ایسی نماز جس کی بنیاد پر نمازیں قبول ہیں.
सलाम हो उस नमाजी पर जिसकी शहादत के लिए जालिम ने उस वक्त का इंतखाब किया जबकि दोनों हाथ सजदे में रहते हैं। बहुत गौर कीजिएगा, अली के लाल अब्बास पर हमला कब हुआ? जबकि दोनों हाथ कट गए थे। जब दोनों हाथ ना हो तब हमला हो सकता है, या दोनों हाथ खुदा के लिए रुके हुए? ना कयाम में किया ना रुकू में किया। जब मेरा मौला सजदे में पहुंचा है, माह रमजान सारे मुसलमानों के लिए बड़े एहतराम का महीना, और उस महीने में इमाम की शहादत, अल्लाह अकबर, और तलवार भी ऐसी जो जहर के अंदर बिल्कुल बार बार डुबो कर लाई गई थी। तो बाकी हर इमाम के लिए शहादत का एक हिस्सा या जहर या तलवार, ये सब का जद है इमामों में। इसके लिए शहादत के दो हिस्से हैं, एक तलवार भी जहर भी। मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान है, लेकिन कोई पूछे उस सरबत की शिद्दत से जिसके लिए अल्लाह के रसूल रोते थे, और जब पूछा मौला ने रोते क्यों या रसूलल्लाह, फरमाए मैं उस वक्त न हूंगा जब शकी तरीन अव्वलीन और आखरीन का वो शख्स तेरे सर पर वार करेगा, और ऐसे वार करेगा कि तेरी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। रोने वालों, सर सजदे में रोजे की हालत है। बस अब समझे शहादत की इब्तिदा क्या है कि खाली शिक्म है, रोजा शुरू है, न खाया है न पिया है। शहादत फज्र की नमाज में, और वहां असर के सजदे में, और दिन गुजार कर फाके के बाद यहां सुबह, ये करबला इस्लाम के दामन में। बस दो बातें तो हैं, और ऐसी जरबत कि मेरे मौला ने नमाज किस तरह मुकम्मल की। जब मस्जिद में शहजादे आए तो आप खुद बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तारीख में ये पहली नमाज है मेरे मौला की जो बैठ के पढ़ रहे। रोने वालों, एक जमाना ऐसा भी आएगा जब जिंदान शाम में अली की बेटी बैठ के नमाज पढ़ेगी, और जमाने का इमाम पूछेगा फूफी अम्मा बैठ के नमाज पढ़ रहे? अजरकुमुल्लाह। रोने वालों, बैठ के नमाज तमाम किया, और नमाज के बाद लेकर चले पूरा कूफा। मौला के चाहने वाले रोते पीटते हुए, मातम करते हुए। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया है और मौला को लेकर चले हैं। मौला इस काबिल न थे कदमों पर चल के वापस जा सकते, तो मौला को उठा कर ले जाया गया था। अब जिनकी बेटियां हैं, कहते हैं जब किसी की बेटियां हो तो उसके जनाजे पर बड़ी रौनक होती है। क्यों? क्या बेटियां बेटों से ज्यादा रोती हैं। जिनके बच्चे परदेश में हैं, जब वतन जाते हैं तो बेटी आती है ना आपको लेने के लिए। जब रुखसत होकर आते हैं बेटी दरवाजे छोड़ने आती है ना। हाय, बेटियों का बड़ा ख्याल था मेरे मौला को। फरमाया बेटा हसन मुझे मेरे कदमों पे खड़ा कर दो, अब मुझे उतार दो। का बाबा जहमत है? का नहीं बेटा, मैं अपने दरवाजे से खुद चलकर अंदर जाऊंगा। बाबा वो किस लिए? का बेटा बेटियों ने मुझे अभी सुबह की नमाज के लिए अपने कदमों पे आता हुआ देखा था। शिद्दत गम को कम करने के लिए मेरे मौला ने शिद्दत गम को कम करने के लिए कि बेटियां अभी हाथों पर आते हुए देखेंगी, उनसे बर्दाश्त कैसे होगा, मुझे खड़ा कर दो। मैं कहूंगा मौला, मौला बेटियों का ख्याल था। मौला सलाम हो इन
शहजादियों पर जिनका बाबा अरे चलकर घर में आ तो गया, आए वो बेटी जो मुसल्ला बिछाए दरे खैमा पर अपने बाबा का इंतजार। हजरुकुम अल्लाह मौला घर में आ, खुदा कोई हम न दे, जितना रो सकते हो, जितना मातम कर सकते हो, रोजे कबूल होंगे इसी बरकत से, शब कद्र के आमाल कबूल होंगे इसी बरकत से, अरे हमारे और आपके गुनाह बख्शे जाएंगे इसी बरकत से। खाली हाथ ना जाना, आज मेरा मौला जख्मी है, जो चाहो मौला की खिदमत में पेश करो। अरे कल जब दिन नमूदार होगा, अरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, शहजादियां बगैर बाप के रोने वालों। मौला घर में लाए गए और एक मर्तबा इमाम के सारे दोस्तों को वापस कर दिया गया, तमाम चाहने वाले वापस चले जाएं, सबको भेज दिया गया। अब जब इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम बाहर निकले, देखा असबक बिन नबाता बाहर बैठे हुए। इमाम ने फरमाया, सबसे फरमाया था बाबा ने सब चले जाएं, आप क्यों नहीं गए? और रोने लगे, लारो कतार रोने लगे और रोकर कहते थे, मौला जिनके कदमों ने साथ दिया वो चले गए, बोला मुझसे चला नहीं जाता, मौला मुझे एक मर्तबा मेरे आका की ज़ियारत करवा दीजिए। रोने वालों, मेरा आका घर में आ चुका है। अब बेटियों ने बाबा के सर के खून को धोना शुरू किया, पानी लाया गया, बर्तन लाया गया, बाबा के सर का खून धोती जाती है रीशे मुबारक से, बाबा के सर के खून को धोया। ए बीबियों, हाथ खुले थे, पानी दस्तयाब था। अरे करबला से कूफा और कूफे से शाम, एक बेटी अपने बाप का कटा हुआ से खाक और खून में लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार उस सहाबी का वास्ता जो रोकर कहता था कि मौला मुझसे चला नहीं जाता, मुझे एक मर्तबा आका का दीदार करवा दीजिए। ज़रबत खाने के बाद सबसे पहले जिसने मौला को देखा, मौला की ज़ियारत की, वो असबक बिन नबाता है। कहते हैं जब मुझे लाया गया हुजरे में पर्दा करवाने के बाद, शहजादियों को हटाने के बाद, कहता है मैंने मौला के चेहरे को देखा और देखकर रोना शुरू कर दिया। मुझसे कुछ बात ना हो सकती थी, मैं हैरान था। शहजादियों ने बाबा के सर का खून तो धो दिया था, मगर चेहरा इतना पीला पड़ चुका था कि समझ में नहीं आता था जो पट्टी बांधी गई वो ज्यादा पीली है या मेरे मौला का चेहरा ज्यादा जर्द है। परवरदिगार उस वक्त मुसीबत का वास्ता, परवरदिगार ज़हरा के भरे घर का वास्ता, ए परवरदिगार रोते हुए अब्बास का वास्ता, तड़पते हुए हसन मुश्तबा का वास्ता, बाप की मोहब्बत में धाड़े मारकर रोते हुए हुसैन का वास्ता, ये पुरसा कबूल फरमा। परवरदिगारा कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के। परवरदिगारा आज की शब तुझसे कुछ नहीं मांगते अपने लिए, ए अली के रब, ए तुझे अली का वास्ता, अली वालों को अली के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा। ए परवरदिगार, ए अली के खुदा, ए तुझे अली का वास्ता, अली वालों को मरने से पहले मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। अरे कब्र में मौला की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा जितनी आंखें उठ रही हैं रोज़ा मौला की जानिब, उन आंखों को अंधा कर दे। परवरदिगार करबलाए मोहल्ला सामर्रा और काज़मैन की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर
تعدیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل ماتم حسین